اہل بیت یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، اہل اور بیت۔ اہل جس چیز کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ اس چیز سے تعلق رکھنے والے، یعنی اگر ہم کہیں گے اہل جنت تو اس کا مطلب ہوگا جنت سے تعلق رکھنے والے، یعنی جنت والے۔ اور اسی طرح بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر، تو اہل بیت کا مطلب ہو گیا گھر والے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں جب دو جگہ اہل البیت کا لفظ استعمال ہوا تو ایک سورہ ہود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کے لیے فرشتوں نے اہل البیت کا لفظ استعمال کیا، اور دوسرا سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیویوں کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا پاک کر دے۔ اور دیکھا جائے تو گھر والوں میں بیوی بچے سب آتے ہیں، اور ان آیتوں سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ نبی کی بیویاں یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لاتے ہیں، حضور پر اس وقت ایک کالی چادر ہوتی ہے۔ اتنے میں امام حسن تشریف لاتے ہیں اور حضور انہیں اپنی اس چادر میں لے لیتے ہیں۔ پھر امام حسین تشریف لاتے ہیں، حضور انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیتے ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ اور مولا علی تشریف لاتے ہیں، حضور انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیتے ہیں، اور حضور اسی آیت کا یہ حصہ تلاوت فرماتے ہیں کہ بے شک اے اہل بیت، اللہ تبارک تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے۔ لہٰذا اس حدیث سے اور آیت مبارکہ سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت میں حضور علیہ السلام کی مبارک بیویاں بھی ہیں، اور اسی طرح مولا علی، حضرت فاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین بھی اس میں شامل ہیں۔ ان اہل بیت کا بہت بڑا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا تو وہ نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہا وہ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، اور جس طرح انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، ہمیں بھی اس طرح اللہ پاک دین کی خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔